اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول، احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس شخص کی عظمت کا بیان جس کے چھوٹے بچے مر جائیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان کے 3 بچے بالغ ہونے سے پہلے مر جائیں تو اللہ تعالیٰ اس کو ان بچوں پر اپنی رحمت کی برکت سے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ بخاری اور مسلم۔ فائدہ: یہ عظمت اس شخص کے لیے ہے جو ایمان کے تقاضوں کے مطابق بچوں کی موت پر صبر کرے اور اللہ سے ثواب کی امید رکھے۔ ہنسا کے معنی گناہ کے ہوتے ہیں۔ بالغ کے لیے ہنسا کا الفاظ اس لیے استعمال فرمایا ہے کہ بالغ ہونے کے بعد انسان کے اعمال پر ثواب یا گناہ ہوتا ہے۔ قسم توڑنے کو بھی ہنسا کہتے ہیں کیونکہ قسم کا اعتبار بھی بالغ ہونے کے بعد بھی ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان کے 3 بچے مر جائیں اسے جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی مگر قسم پوری کرنے کے لیے آگ پر سے گزرے گا۔ بخاری اور مسلم۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، تم میں سے ہر شخص اس جہنم میں وارد ہوگا۔ سورہ مریم آیت 71۔ اور ورود سے مراد پل صراط پر سے گزرنا ہے۔ یہ ایک پل ہے جو جہنم کی پیٹھ پر بنایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حفاظت سے اس پر سے گزار دیں۔ فائدہ: مطلب یہ ہے کہ پل صراط جہنم کے بیچ میں سے گزرتا ہے جس پر سے ہر مومن و کافر کو گزرنا ہوگا۔ مومن تو اپنے اعمالوں کے مطابق کچھ پلک جھپکتے میں گزر جائیں گے، کچھ بجلی اور ہوا کی طرح، کچھ پرندوں کی طرح اور کچھ بڑھیا گھوڑوں اور کچھ سواریوں کی طرح گزر جائیں گے۔ یوں کچھ بالکل صحیح سالم، کچھ گھائل، پھر اکثر اہل ایمان پل پار کر لیں گے۔ کچھ کمزور ایمان جہنم میں گر پڑیں گے جنہیں بعد میں شفاعت کے ذریعے سے نکال لیا جائے گا، لیکن کافر اس پل کو پار کرنے میں کامیاب نہیں ہوں گے اور سب کے سب جہنم میں گر پڑیں گے۔ جس کے 3 بچے مرے ہوں گے اسے بھی قرآن میں اللہ تعالیٰ کی بیان کردہ قسم پوری کرنے کے لیے اس پل سے گزرنا ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی باتیں تو مرد ہی لے گئے، یعنی ان کا سننا سنانا انہی کے حصے میں آتا ہے، تو آپ اپنی طرف سے ایک دن ہمارے لیے بھی مقرر فرمائیے، ہم اس دن آپ کے پاس آئیں، آپ اس میں ہمیں ان باتوں کی تعلیم دیں جو اللہ نے آپ کو سکھلائی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں فلاں دن تم جمع ہو جاؤ، تو وہ اکٹھی ہو گئیں، تو ان کے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور ان کو ان باتوں کی تعلیم دی جو اللہ نے آپ کو سکھلائی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو عورت اپنے 3 بچے آگے بھیج دے یعنی مر جائیں تو وہ اس کے لیے جہنم کی آگ سے رکاوٹ بن جائیں گے۔ تو ایک عورت نے کہا، اور 2 بچوں کا کیا حکم ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 کا بھی یہی حکم ہے۔ بخاری اور مسلم۔ فائدہ: عورتوں کو بھی وعظ و نصیحت اور دینی علوم سکھلانے کا اہتمام کرنا چاہیے اور خود مسلمان عورتوں کے اندر بھی دینی تعلیم اور تربیت حاصل کرنے کی چاہت ہونی چاہیے تاکہ وہ اپنی بھی اصلاح کر سکیں اور ان بچوں کی بھی جو ان کی گود میں پرورش پاتے ہیں، کیونکہ ماں کی گود ہی ایک بچے کے لیے پہلا مدرسہ ہے اور ماں بچے ہی کی پہلی استاد ہے۔ اگر اس علم کا ماحول اسلامی ہوگا اور استاد اسلامی تعلیم اور تربیت کے زیور سے سجی دجی ہوگی تو بچے کی تربیت بھی اسلامی ماحول میں اور مسلمان استاد کے زیر سایہ ہوگی۔ آج مسلمان ماؤں کی یہ گودیں اسلامی ماحول اور اسلامی تعلیم سے بیگانہ ہو گئی ہیں، تو دیکھ لیجئے ہمارا نوجوان نسل اسلام سے بیزار اور اسلامی تہذیب سے لا علم ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ مسلمان عورتوں کو اسلامی تعلیم و تربیت دینی چاہیے اور اسلامی علوم انہیں پتہ ہونا چاہیے تاکہ وہ نئی نسل کو اسلامی سانچے میں ڈھالنے کا کام کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور مظلوم کشمیریوں، فلسطینیوں اور دیگر ممالک میں جہاں بھی مسلمان بھائی بہن پریشان حال ہیں، یا اللہ آپ ان کی مدد فرمائیے
اور ہم کو بھی اپنی استعداد کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔